اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ذات تو ہے جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں رسول کو، منہم، جو انہی میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتے ان پر اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور پاک کرتے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ان کو کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور اس کے علاوہ اوروں کے لیے بھی جو انہی میں سے ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی نہیں ملے ان سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الصف مکمل ہوئی۔ سورۃ الصف کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا۔ اب سورۃ الجمعہ میں جمعہ کی ترغیب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعوت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے اس کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ جہاد ہو، دعوت ہو
یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو، مقصد سب کا یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی مسئلہ توحید کو عام کیا جائے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کی شروع میں اسی طرح جیسے کہ پچھلی سورت مبارکہ کے شروع میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ تھا، یہاں پر بھی اللہ کی تسبیح کا بیان ہے، کیونکہ اصل مقصد اللہ کی وحدانیت ہے۔ چنانچہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی، زمین میں جو ہے وہ بھی، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ یہ بات آسمانوں والے بھی مانتے ہیں، زمین کی ہر چیز بھی مانتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے۔ وہ کون ہے جی؟ بادشاہ ہے۔ سورۃ الفاتح میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک، یہاں پہ لفظ ہے الملک۔ مالک اور ملک دونوں نام اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں موجود ہیں، دونوں میں لیکن تھوڑا فرق ہے۔ مالک ایک کسی چیز کا مکمل طور پر مالک ہو، اور ایک ملک بادشاہ، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ملک بادشاہ جس کو کہتے ہیں یہ ایک قانون کے دائرے کے اندر محدود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے، اب وہ ہے تو بڑا، لیکن ایک قانون کا فالو کرنا اس کے لیے بھی لازم ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام کا آرڈر کرتا ہے، ہر بندہ احتجاج کرتا ہے جی یہ کوئی قانون ہے، یہ کہاں سے قانون آ گیا؟ بادشاہ ہی کون ہو، لیکن ملک کا جو قانون ہے وہ ملک کے قانون کے تابع ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ پاکستان کے بادشاہ ہے تو وہ انڈیا کے قانون کے تحت فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے پاکستانی جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے؟ پابند ہوتا ہے۔ اور جو مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، اس کا جو جی میں آئے وہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئی ہے، ملک بھی اور مالک بھی۔ اب اس دونوں پہ کیسے استعمال ہوئی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ہے تو مالک، وہ کسی ضابطے اور قانون کا پابند نہیں ہے، نہ کوئی اس کو کوئی پابند کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا کریم ہے کہ ملک قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بندہ جس نے جیسا عمل کیا ہے نا، اس کا جو ضابطہ اور قانون اس نے نازل فرمایا ہے، وہ فیصلہ مالک ہونے کے باوجود اپنے قانون کے مطابق ہی کرے گا اور اپنے قانون کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک بندہ میرے فرما برداری کرنے والا ہے، ایک مجرم ہے۔ اب ہے تو وہ مالک، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، اس کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرما برداروں کو مجرموں کی طرح نہیں کر دوں گا۔ یعنی ہے تو مالک، کر دے تو پوچھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن کرے گا ایسا نہیں۔ جو قانون کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ وہ جو بھی کام کرے گا عدل اور انصاف کے قوانین کے عین مطابق فرمائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقصان سے پاک ہے۔ کسی کو نیند آ جاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ سو جاتے ہیں لیکن وہ سونے سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ القدوس، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر دفتر کا وقت ہوتا ہے، جب وقت ختم ہو جائے پھر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ اعلان کرتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارے میں ہر وقت اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ العزیز، سب پر غالب ہے۔ ولا یخاف عقباها، بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا لیکن وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہ اسے کوئی خطرہ ہے۔ العزیز، وہ سب پر غالب ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے
وہ جناب کسی ملک پر چڑھائی کریں 100 بار سوچتے ہیں کہ آخر کچھ نہ کچھ ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے وہ جناب چھوٹے سے ملک کے اندر آ کے اپنی ساری توانائیاں ضائع کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن العزیز سب پر غالب اللہ کی ذات ہے، جس کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، جس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ فلاں کوئی میرے مقابلے میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں، سب پہ غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحکیم۔ اچھا، اب جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا اوپر جاتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، بڑے ممالک کو دیکھ لیجئے، وہ جناب سپر پاور بن گیا تو دوسرے مسلمانوں کو خاص کر کچلنے کے لیے درپے ہو جاتے ہیں، اور ہر ایسا کام کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا غالب ہے، لیکن اتنا غالب ہونے کے باوجود الحکیم، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اب آگے اس کی حکمت کی ایک مثال ہے کہ عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، امی، ان پڑھ، پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی سے کوئی سیکھے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں، ان پڑھوں میں وہ رسول بھیجا جو سارے نبیوں کا بھی امام تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ تعالیٰ ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھوں میں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں، والذی بعث، وہ اللہ ہے جس نے مبعوث فرمایا، بعثت، رسالت، بعثت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، بعثت کو بیان کرتے ہیں، ولادت کو بیان نہیں کرتے۔ آج کل ہمارے یہاں تو اکثر شور اشارہ ولادت پہ لگا ہوا ہے نا، جلسے ہو رہے ہیں ولادت پہ، میلاد پہ، جلوس نکل رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ولادت کو بیان نہیں فرماتے، بعثت کو بیان فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے ان کی ولادت کو بیان کر کے اللہ نے بتایا کہ میرا بیٹا نہیں، یہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ان کی ولادت کو بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا، کیونکہ وہ پیدا تو نہیں ہوئے، تخلیق کیے گئے ہیں، اور ان کی تخلیق کو اس لیے بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنی قدرت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ باقی انبیاء کی ولادت کو نہیں بیان کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلوں کی بات ہے، یہاں ہی ایک ساتھی کی، بعض ساتھی ہوتے ہیں ہم گلے پڑ جاتے ہو، وہ جی تسی میلاد نو نہیں مانتے ہو، کہ جی کیوں نہیں مانتے اللہ کے بندے؟ ہم تو مانتے ہیں۔ کہتے نہیں پھر مناتے نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا نا، اس لیے نہیں مناتے ہیں۔ تو آپ بتائیں قرآن پاک میں کہاں حکم دیا گیا ہے؟ کہتے جی سارا قرآن بھرا ہوا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی دیکھو یہ جو قرآن پاک ہے نا، ہم سے لے کر والناس تک بھرا ہوا تو دور کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ کسی نبی کی ولادت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ بھرا ہوا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو دو چار سا ذکر توبہ نعوذ باللہ، جی دیکھو جی کتنی بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بے ادبی توبہ کو چھوڑے، یہ قرآن مجید ہے نا۔ میں نے کہا کوئی نہیں ہے، آپ نکال کے دکھائیں کہاں پہ، مسئلہ ختم ہو جائے۔ آپ نکال کے دکھائیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں بعثت کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ارسلنا، مبعوث کیا، انہوں نے جا کے قوم کو یہ دعوت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کا یہ دعوت دی۔ دعوت کا ذکر ہے انبیاء کا، لیکن ولادت کا ذکر ہے نہیں۔ کیوں؟ وجہ دیکھو، میں تھوڑا سوچے، اس سے کو دور کر کے سمجھنے کے لیے سے کہ ہمارا جو تعلق ہے نا انبیاء کے ساتھ، ولادت کے ساتھ نہیں، ان کی رسالت کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی جس طرح انبیاء پیدا ہوئی، ہم اس طرح پیدا تو نہیں ہو سکتے نا۔ ہم جس طرح انبیاء نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق انبیاء کی ولادت کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق انبیاء کی رسالت کے ساتھ ہے، بعثت کے ساتھ، اور قرآن نے اسی کو بیان کیا۔ باقی ولادت کا انکار کوئی نہیں، کیونکہ بعثت تبھی ہوگی جب ولادت ہوگی نا، ولادت ہوگی تبھی بعثت ہوگی۔ لیکن یہ موضوع نہیں ہے قرآن پاک کا، اور یہ موضوع نہیں ہے امت کے لیے۔ امت کے لیے موضوع رسالت اور امت کے لیے موضوع بعثت ہے، جیسا کہ اللہ یہاں بھی بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا،
اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں میں رسولا. یہ رسولن کے اوپر جو تنوین ہے نا، دو زبریں، التنوین للتعظیم، رسولا عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا، بڑی عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا. منہم، جو انہی میں سے تھے، عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لختے جگر، انہی خاندان میں سے تھے، کسی کے بھانجے کسی کے بھتیجے، اور اسی خاندان میں سے اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا کر مبعوث فرمایا. اچھا، وہ جو مبعوث ہوئے ان کا آگے ذمہ داری کیا تھی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتے تھے ان پر اللہ کی آیات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے. قرآن پاک اللہ کے نبی کی یہی نصاب تھا اور آپ اسی سے تعلیم دیا کرتے تھے. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے. عرب کے لوگ آتے، مکے والے آتے، اللہ کے نبی کے ساتھ ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور جب رات کی تنہائی ہوتی، آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کر مصلی پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ مزمل میں ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے کمبل اوڑھنے والے محبوب، رات کا کچھ حصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر تو تلاوت کیا کر، میں اللہ تیرے تلاوت کو سنا کروں گا. اور یہی وجہ ہے کہ امت کو بھی قرآن دے کر گئے ہیں، اور قیامت والے دن جس امتی نے قرآن سے منہ موڑا، اللہ کے رسول اس کے خلاف شکایت بھی کریں گے. سورہ فرقان میں ہے. اللہ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے. آمین. لیکن یہ بھی دھیان کرنا، آپ سفارش بھی کریں گے اور بعض لوگوں کے خلاف شکایت بھی کریں گے. شکایت کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور رسول فرمائیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جب اللہ کے نبی شکایت کریں گے تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا تردد رہ سکتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں مرتے دم تک کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. عرفات کا وہ میدان ہے جہاں پہ بڑے بڑے گناہ گار ہم جیسے وہ بھی آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. عرفات کے میدان میں خاص کر وہ نماز عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یوم عرفہ کو، وہ رونے کا دن ہے. میں آپ ہر بندہ جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد کے ساتھ دعا مانگی ہوگی اس موقع پہ، اور کون سی دعا مانگی ہے وہ بھی عرض کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیسی دعا مانگی؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک، میرا باپ تیرا بندہ، وابن امتک، میری ماں تیری بندی، ناصیتی بیدک، میری قسمت تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک عدلٍ فی قضاؤک، اے اللہ جو تو نے فیصلہ کیا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بی نفسک او انزلتہ فی کتابک او الہمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی مکنون الغیب عندک. اب توجہ کرنا، الفاظ پہ غور کرنا. اے اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے کتاب میں نازل کیے، تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھائے، تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں سکھائے، اپنے پاس چھپا کے رکھے. آج جی دیکھو، میں تیرا بندہ، باپ تیرا بندہ، ماں تیرا، آگے واسطے دیکھو. اور اتنے واسطے دے کر عرفات کے میدان میں اس قبولیت کے وقت میں آگے کیا کہنے لگے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی کو محبت اللہ کے کلام کے ساتھ کتنی تھی، اور پھر آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری محبت کتنی رہ گئی قرآن کے ساتھ. جی ہم نے تو صرف ختم پڑھانے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، یا جناب کیا ہے کہ
وہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو دم کروانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس پر ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں. ہاں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے محبوب کو مبعوث اس لیے کیا کہ وہ ان پر میری آیتیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے. اور دوسرا کام ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دل و دماغ کو پاک کر دے، کفر سے پاک کرے، نفاق سے پاک کرے، شرک سے پاک کرے، اور بے ایمانیوں سے پاک کرے، اور اسی طرح حسد اور بغض سے پاک کرے. ویزکیہم، ان کو تزکیہ کر دے، پاک کر دے. اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب و حکمت کا پڑھنا اور چیز ہے، آگے اس کا سمجھنا، تعلیم، یہ ایک اور چیز ہے اور ایک اور باب ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو عربی بھی جانتے تھے، جن کی زبان بھی عربی تھی. صابر صاحب کون سی زبان تھی؟ عربی تھی. اور وہ جانتے تھے، اس کے باوجود جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان نہیں فرمائی، ان کو بھی غلطی لگی. بڑی مشہور واقعہ، بس ایک صحابی نے وہ قرآن پاک میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بھائی شہری کے وقت کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے. ایک صحابی نے 2 دھاگے لے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، کہ جب تک ان میں واضح فرق نہیں پتہ چلے گا تب تک کھائیں پیئیں گے. قرآن نے جو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عرصے بعد بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمان لگے او اللہ کے بندے، یہ تو مشرق و مغرب تو نے تکیے کے نیچے قابو کر لیا ہے. یہ دھاگا یہ والا نہیں جو تو نے اٹھایا ہے، یہ روشنی کا دھاگا مراد ہے جو وہاں سے پھوٹتا ہے. تو یعلمہم، تعلیم کتاب و حکمت کی بھی اللہ کے نبی نے دینی ہے. ہر ایک آدمی اپنی طرف سے کرے تو یہ نہیں ہو سکتا. آج کل سوشل میڈیا کا دور جب آیا تو فیس بک، اس پہ جناب ایک نئی بک آ گئی ہے. پہلے تو بکیں اور تھیں، ایک فیس بک ایک نئی بک آ گئی ہے. یہ حدیث کہاں سے پڑھی جی؟ فیس بک سے پڑھی ہے. اور فیس بک پہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی جھوٹی باتیں، ایسی ایسی جھوٹی. حالانکہ اسماء و رجال جو احادیث کا معاملہ ہے، یہ تو اتنا مشکل ہے. ہم نے 8 سال لگائے ہیں اسماء و رجال کی بھارت کوئی نہیں ہے کہ ہر راوی کے بارے میں پتہ ہو کہ جناب یہ کون، ایک ایک راوی پتہ نہیں اس کے پورے حالات، وہ کون تھا، وہ کیا تھا، احادیث کی کس میں یہ مرفوع ہے، یہ جناب خبر واحد ہے، یہ خبر متواترہ ہے، یہ خبر مشہورہ ہے، اور پھر اس کو کتنے راویوں نے نقل کیا ہے، کس دور میں کیا، اس کی کس درجے کی حدیث ہے، یہ راوی کا اپنا قول ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا. وہ یہ جو صحیح حدیث کی کتاب ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور صحیح فیس بک کی بات جس کے جی میں جو آئے لکھتا پھر یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جی، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جی، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جی، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جی. اللہ کے نبی نے تو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. لیکن کیا سے کیا آیا ہوا ہے، کیا سے کیا آیا ہوا ہے، بات ایسی حدیث خود اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ آخری وقت میں ایسی تمہارے پاس حدیث لائی جائیں گی جو تم نے بھی نہیں سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی، وہ پیش کی جائیں گی اور میری طرف منسوب کیا جائے گا. فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم آگے جو دینی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے، اور حکمت احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ بھی پڑھانے، اپنے ارشادات بھی پڑھانے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہاں پہ تزکیہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی آیات سنتے ہیں بالکل دل پاک صاف ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کبھی کوئی ٹھیک ہو گیا. دونوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں بھی، دوسری جگہ بھی دونوں کا ذکر ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے چنے ہوئے ہو جاتے ہیں بہت اعلیٰ درجوں پہ، اور بعض ہماری طرح کمزور، وہ سیکھتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ
لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ بڑی واضح غلطی اور کھلی گمراہی میں تھے. میرے نبی کے آنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے بڑی غلطی میں تھے. اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر معبود بناتے تھے اور اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. کون کون سا جرم تھا جو ان کے اندر نہیں تھا؟ تو ہم نے ان ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا. اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی عرب کے لیے آئے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ذکر کیا نا ہم نے ان میں بھیجا، کیا صرف انہی کے لیے آئے ہیں؟ اللہ نے اگلی آیت کے اندر شبے کا ازالہ کیا کہ نہیں نہیں، صرف ان کے لیے نہیں آئے، مبعوث ان میں کیا. وآخرین منہم، کچھ اور بھی ہیں ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں ملے ان کے ساتھ، بعد میں ملیں گے، بعد میں آئیں گے. ایمان قبول کرتے ہوئے وہ بھی اسی صف میں شامل ہوتے جائیں گے. سبحان اللہ. بعد والے بھی اسی. اس سے علماء فرماتے عرب و عجم مراد ہے، پوری کائنات مراد ہے. امیین میں ہم نے رسول کو مبعوث فرمایا، اور باقی جو ابھی بعد میں آئیں گے ان کے ساتھ ملتے جائیں گے، ان سب کے لیے ہم نے اپنے نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے. پوری انسانیت کے لیے ایک ہی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. باقی نبیوں کو اللہ نے ایک قوم کے لیے بھیجا، اس نبی کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا. یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ ہر عیب سے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں میں عظیم الشان رسول جو ان میں سے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتے ان پر اللہ کی آیات کو. ویزکیہم، اور ان کو پاک کر دیتے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ان کو کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً وہ واضح غلطی میں، واضح گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ اور بھی ان میں سے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی نہیں ملے ان کے ساتھ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے.